ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک اخلاق کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک مسلمان کے لیے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے، جسے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے ہر مسلمان دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے ان اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنیں گے جن کی بلندی و عظمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے 29ویں پارے کی سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور اس نے اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ شعر کی مختصر وضاحت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی مبارک عادات و اطوار کو قرآن کریم میں عظیم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری سراپا کو بھی انتہائی حسن و جمال بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن اور پیاری پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے رب عز و جل کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم اخلاق مصطفیٰ کی چند ایمان افروز جھلکیاں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق مصطفیٰ کی بہترین مثال حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ، جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے۔ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے کہ انہوں نے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن و چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا عز و جل کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو انہوں نے کہا، اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا، اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ نمبر 1، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور نمبر 2، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ اللہ پاک نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا ہے کہ کوئی لاکھ دل دکھاتا، بدتمیزی و بد اخلاقی پر اتر آتا، حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، خاندان والوں کو برا بھلا کہہ ڈالتا، الغرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پار ہی کر ڈالتا، مگر قربان جائیے حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلق عظیم پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے۔ بد اخلاقی کرنے والے کو ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے، گھورنے یا اس سے کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو بد اخلاقی سے پیش آنے والے پر بھی لطف و کرم کی بارشیں فرماتے اور اسے اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے تھے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی انہی اخلاق کریمانہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو کر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف سے اسلام کی پھیلنے والی روشنی نے گمراہی و ضلالت کے اندھیروں کو مٹا دیا اور قتل و غارت گری کرنے والے خون کے پیاسوں کو جام محبت پینا نصیب ہوا۔ دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسی طرز عمل یعنی حسن اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم غور کریں کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے کا یہ جذبہ کیا ہم غلامان رسول کے اندر بھی موجود ہے؟ یقیناً بڑی بڑی غلطیاں کر کے دوسروں سے عفو و درگزر اور معافی کی امید رکھتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنی حق تلفی ہو جانے پر کبھی کسی معافی کے طلبگار نادم و شرمسار پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنی انا کو فنا کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کا عذر قبول کیا اور اسے معاف کر کے اجر و ثواب کمایا، یا شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر معاذ اللہ گالی گلوچ کر کے یا آڑ دلا کر اس مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں؟ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش جاری رکھیں، اخلاق سنوارنے کی ترغیب دلاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اخلاق سنوارو
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر صبر و تحمل، حلم و بردباری، محبت و نرمی، عفو و درگزر، شرم و حیا، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، تمام مسلمانوں کے لیے ایثار و ہمدردی اور خیرخواہی جیسی عمدہ صفات پیدا کریں، اور اپنے اچھے اخلاق و برتاؤ کے ذریعے رفتہ رفتہ معاشرے کی بد امنی و بے چینی کو امن و امان اور چین و سکون میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہمارا کردار اس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر دین اسلام کے قریب آئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلاموں کا اخلاق اتنا پیارا ہے تو پھر ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اخلاق کس قدر عالی شان ہوگا۔ کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، خلق کی دولت سے یہ محروم و بد گفتار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو انتہائی اعلیٰ صفات سے مزین کر کے مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام نبیوں کی صفات کا جامع بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کی حسن و خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں اخلاق مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں کوئی شخص معمولی سی تکلیف پہنچائے یا ذرا سی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم حسن اخلاق اور عفو درگزر سے کام لینے کے بجائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دی گئی تھی، مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ ان خوخار درندوں کو بھی گرفتار کر کے عدالت مصطفیٰ میں حاضر کیا گیا۔ اگر اس موقع پر کوئی اور دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ کے صفحہ 437 پر ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلے دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب عام فرمایا۔ خطبے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزا و ترسا سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو
لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاک و درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار و خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگر جنہوں نے شمع نبوت کے جاں نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دھاکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، چاہو تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک سے یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں پھرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہونے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا، لہذا فتح مکہ کے دن ان کی ہمت بندھی کہ اگر اس وقت بھی ہم ان سے لطف و کرم کی بھیک طلب کریں گے تو یہ رحیم و کریم ہے، مایوس نہیں کریں گے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا بلکہ اپنے غلاموں کو بھی حسن اخلاق اختیار کرنے کا درس دیتے ہوئے بارہا اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد بھی بیان کیے۔ آئیے اس ضمن میں 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ
جانا کرو، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی، نمبر 1 اچھے اخلاق اور نمبر 2 دین کی سمجھ۔ نمبر 6، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل وہ مؤمنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ نمبر 7، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا تجربہ بار بار ہوا کہ اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے، برے اخلاق والے کے سب دشمن، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اچھے اخلاق والے کی گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں، برے اخلاق والا ہر جگہ سزا ہی پاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری بات توجہ سے سنیں اور کوئی بھی ہم سے بیزار نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ بدقسمتی سے ایک تعداد ایسی ہے جو اس معاملے میں بھی پستی کا شکار ہیں۔ مالداروں یا پڑھے لکھوں کے ساتھ تو پھر بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، مگر غریبوں، ان پڑھوں یا کم پڑھے لکھوں کے ساتھ تو بد اخلاقی اور بدتمیزی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ بالخصوص اپنے گھر کے افراد کے ساتھ تو اخلاقیات کا عموماً لحاظ ہی نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ باہر والوں کے ساتھ تو حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں آتے ہی نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ حسن اخلاق عاجزی و ملنساری بھلا کر شیر چیتے کی طرح دھاڑتے اور رعب جماتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو بڑے چھوٹے، امیر و غریب، حتیٰ کہ غلاموں سے بھی حسن سلوک کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرماتے، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق